فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیر پنچال سپیکس، محمود خواجہ کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں جو پچھلے کچھ عرصہ سے بارشوں کی وجہ سے جو مشکلات یہاں لوگوں میں آئی، جو نقصانات ہوئے، مہنڈر کی میں بات کروں، کالا بن ہو، اس میں رام بن ہو، اس میں کشتواڑ ہوں، یا پنجاب میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ بڑے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر یہ رہا کہ جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان کافی تعداد میں ہوئے۔ جمعیت علماء ہند سورت کے کچھ جو نمائندے ہیں، کچھ سپاہی ہیں جو مدد کے لیے جموں کشمیر میں، پنجاب کے بعد جموں کشمیر میں لوگوں کی مدد کے لیے زمینی سطح پہ اترے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ارشد میر صاحب، جو جمعیت کے صدر ہیں وہاں۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ کہاں کہاں تک ابھی انہوں نے لوگوں کو جو امداد ہے وہ پہنچائی ہے، اور آنے والے وقت میں کہاں کہاں یہ دورہ کریں گے۔ مولانا صاحب، پنجاب کے بعد آپ جموں کشمیر میں آئے، تو کن کن علاقوں میں ابھی آپ کی رسائی جو ہے وہ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ شعار رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی آفت دنیاوی یا سماوی آتی ہے انسانیت پر، ہندو مسلم نہیں، انسانیت پر، تو صف اول میں کھڑی ہوتی ہے۔ ہم جمعیت علماء ہند سورت کی جانب سے پنجاب، پٹھان کوٹ، لدھیانہ کے مختلف علاقے سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے جموں میں، اور ادھم پور اور اس کے اطراف کے مختلف علاقوں میں جانا ہوا، لیکن ایسا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ ہم 600 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 700 سال سے، لیکن کبھی ہمارے اوپر ایسی آفت نہیں آئی کہ ہمارے سارے کے سارے مکانات تہس نہس ہو گئے، ویران ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ نے جو توفیق دی، سر دست ہم نے مالی ان کا تعاون کیا، اور آئندہ ان کے مکانات کی تعمیر کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، اللہ وسعت دے تو ان کے مکانات کی تعمیر کے اندر بھی ہم حصہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی جاوید ندوی صاحب، اسی طرح محمود بھائی دمبن سے، اور حافظ فیاض صاحب۔ اس سے پہلے سری نگر کے اندر غریب بچیوں کی اجتماعی نکاح، وہ بھی جمعیت علماء ہند سورت کی جانب سے الحمدللہ منعقد ہوا تھا، اور یہاں ہی سے ان کے اعتبار سے سامان لے کر ان کو دیا گیا تھا۔ مولانا صاحب، یہ آزمائش ہے دینی اعتبار سے، جو متاثرین ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ کس طرح سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے؟ کس طرح سے ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، ان کو کس طرح سے قائم دائم رکھنا؟ جہاں جہاں جانا ہوا دعا ہوئی، اور ان کو نصیحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ حالات آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی جانب رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ ایک بستی میں جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ 1 سال پہلے کسی نے خواب میں دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ، لیکن انہوں نے اللہ کی جانب توجہ نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری کی پوری بستی، ایک بھی گھر باقی نہیں رہا، برباد ہو گئی۔ تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ کی جانب ہم متوجہ ہو، اور توبہ استغفار کرے، آپسی حقوق کی ادائیگی کی پوری کوشش کرے۔ یہ درس اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ و درد میں بلا نسل، بلا رنگ، بلا مذہب آگے آنا ہے۔ انسانیت بچانے کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے آنا ہے۔ یہ
اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، اور حقوق العباد میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ حقوق العباد کی ہم بات کریں، اس میں کسی بھی مذہب یا کسی وہ نہیں کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا کہا ہے۔ ہم سب کو مل کے آگے آنا ہوگا اور آگے آنا چاہیے۔ جیسے مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے بہت ساری بچیوں کے نکاح بھی کرائے ہیں، تعلیم بھی جو ہے وہ دلوا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو یہ مکانات کے نقصانات ہوئے ہیں ان کی جو دوبارہ سے ان کو تعمیر کیا جائے گا، اس میں بھی یہ مدد کریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور رکھیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔